نہیں ہے، لیکن اس سے ایک مختصر سوال اٹھتا ہے، میں چاہوں گا آپ اسے ایڈریس کریں، پھر ہم آگے چلتے ہیں. اور یہ تنقید آپ پر بھی ہوتی ہے، آپ سے مراد فلاحی مکتبہ نظر پہ بھی ہوتی ہے کہ آپ جو ہر چیز کو ریزننگ کی بنیاد سے وہ ویل ری انوینٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں. تو کیا ہمارے آبا، خاص طور پہ چاہے وہ مذہبی ہوں، سیاسی ہوں، کیا انہیں اتنی عقل نہیں تھی؟ کیا وہ اس پروسیس سے نہیں گزرے ہوں گے کہ ہم ان کی بات کو منوان تسلیم نہ کریں اور بار بار یہ ہر نسل، ہر بندہ یہ ویل ری انوینٹ کرے؟ دیکھیے، اگر تو یہ سوال ان لوگوں کے بارے میں ذہن میں پیدا ہوتا ہے تو پہلے تو علم کو درست کریں، اس لیے کہ ان کے اندر بھی یہ رویہ موجود تھا. اگر ان کے اندر یہ رویہ موجود نہ ہوتا تو پھر آپ کو دنیا کے اسٹیج پر خود اسلامی فکر کی تاریخ کے اندر اتنے بڑے بڑے اباقر علماء میں اختلاف نظر آتا. یعنی اس وقت آدھی امت ایک پورا کا پورا مختلف زاویہ نظر رکھتی ہے، اس کو پہلے تشیع کا نقطہ نظر کہتے ہیں، اختلاف ہی سے پیدا ہوا. اس کے بعد جو کچھ اپنے آپ کو اہل سنت والجماعت کہتے ہیں، ان کے اندر 4 تو نمایاں مکاتب ہائے فکر ہیں. ان چاروں کے اندر اگر ان کے علم کی ہسٹری کو آپ ٹریس کریں تو ہر فکر کے جو بانی تھے، جو سرخیل تھے، ان کے افکار اور متقدمین کے بعد جو دور متوسط کے علماء ہیں ان کے افکار اور متاخرین کے افکار کا تقابل کریں تو آپ پر حقیقت واضح ہو جائے گی کہ خود ایک مسلک کے ماننے والے علماء بھی بارکیف اختلاف کر رہے ہیں. اختلاف ہر جگہ پر ہو رہا ہے، ایسا نہیں ہے کہ اختلاف نہیں ہو رہا. آپ پڑھیں، ہمارے عہد کے ایک بڑے عالم ڈاکٹر حمید اللہ نے اس وقت دنیا کی اکثریت مسلمانوں کی وہ فقہ حنفی کو فالو کرتی ہے، اس کے بارے میں تحقیق سے یہ بات لکھی ہے کہ جو کچھ افکار و نظریات امام ابو حنیفہ اور ان کے اجل شاگردوں کے تھے، اس وقت جو فقہ حنفی آپ کے ہاتھوں میں ہے وہ اس سے 80% مختلف ہے. خود امام صاحب کی اگر آپ تاریخ کا جائزہ لیں تو ان کے بے شمار شاگرد ہیں جو ان سے اختلاف کر رہے ہیں، ان کے عہد میں معاصر علماء بیٹھے ہیں جو ان سے اختلاف کر رہے ہیں. ہماری تو اسلام کے علوم کی پوری ہسٹری وہ بتاتی ہی اسی چیز کو ہے کہ علم کے معاملے میں اختلاف ہوتا ہے. آپ حدیث کا علم لے لیں، جرح و تعدیل کا علم لے لیں، آپ کو نظر آئے گا کہ ایک ہی شخص کے بارے میں مختلف علماء مختلف حکم لگا رہے ہیں، اختلاف کر رہے ہیں. یہ پوری کی پوری ہمارے ہاں جو حدیث کی تدوین کا عمل ہوا، لاکھوں کی تعداد میں روایات جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت سے بیان کی جاتی تھی، ہزاروں علماء نے اس کے مجموعے بنائے. ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ ایک مجموعہ بنتا، سب کہتے ہیں ہمارا اتفاق ہے. اختلاف ہوا، اختلاف ہی کی بنا پر تفسیریں لکھی گئیں. تو اختلاف ہماری ماضی کی روایت میں نہیں ہوا، یہ ایک بہت بڑی خبر ہے اور ان لوگوں کی طرف سے آتی ہے جو اس روایت سے واقف نہیں. ہماری روایت بڑی زندہ، بڑی روشن، بڑی جاویداں اور بڑی متحرک علمی روایت ہے. ہر سطح پہ آپ کو اختلاف ملے گا. پھر پوری کی پوری 2 تعبیرات ہیں. تصوف کی تعبیر آپ کی مسلمانوں کی تاریخ میں نظر آتی ہے، اس کے بعد اس صوفیانہ افکار کے نتیجے میں فقہی مذاہب کی تعبیر آپ کو نظر آتی ہے، وہیں سیاسی اسلام کی تعبیر آپ کو نظر آتی ہے، وہیں حکومت الہیہ کی تعبیر آپ کو نظر آتی ہے. ہر طرح کی تعبیرات موجود ہیں. تو اختلاف سب نے کیا ہے. ہماری ایک بڑی بدقسمتی یہ ہے کہ پچھلے 200 سال میں ہم در حقیقت استخلاص وطن کی تحریکوں میں گم ہو کر اپنے ماضی کی علمی میراث سے مکمل طور پہ منقطع ہو چکے ہیں. ہمیں پتہ ہی نہیں ہے، ہم سیاسی جدوجہد میں سرگردہ ہیں، نہ دین کا پتہ نہ علم کا پتہ. خود مذہبی لوگ ہمارے عہد کے آج جن سے ہم اختلاف کرتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ 14 سال کی علمی روایت سے اختلاف کر رہے ہیں. بھائی وہ 14 سال کی علمی روایت میں آلریڈی اختلاف موجود ہے، وہ دعوت دیتے ہیں اس کی. یہ میں نے بھی آپ کے سامنے امام مالک کا کال رکھا، امام حنیفہ کے اقوال موجود ہیں، ہم رجال و نحن رجال، وہ انسان تھے ہم انسان، ہم سے اختلاف ہو سکتا ہے. تو ایسا ہرگز نہیں ہے کہ ماضی کے اندر علماء سے اختلاف نہیں ہوتا تھا. ہاں یہ ٹھیک ہے کہ انہوں نے ایک دائرے کے اندر اختلاف کیا ہے. مدرسہ فرائی کا یہ جرم ضرور ہے کہ اس دائرے کو ہم نے پھلانگا ہے، اس سے ہم باہر نکلے ہیں اور ہم نے کہا ہے کہ ہر چیز پر اختلاف بھی کیا جائے گا، تنقید بھی کی جائے گی، اس امکان کے ساتھ کہ ہم بھی غلط ہو سکتے ہیں. بنا استدلال کو چیلنج ہونا چاہیے. حسن بھائی، جب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ دنیا کی حقیقت تو ایک ہی ہوتی ہے نا، اگر کوئی آج تحقیق کرنے نکلے کہ بھائی سورج کہاں سے طلوع ہوتا ہے تو بالآخر اگر اس کا طریقہ صحیح ہے تو وہ ایک ہی نتیجے تک پہنچے گا، کیونکہ سچ تو ایک ہی ہوتا ہے. پھر ہم یہ کیوں دیکھتے ہیں کہ جب بھی کسی چیز کی تنقید یا تنقید کی جاتی ہے تو ہم الگ الگ نتائج تک پہنچتے ہیں؟ جی، اس لیے کہ سچ ایک ہے، سچ تک پہنچنا انسانوں نے ہے. انسان اگر کسی ٹیکسٹ کی حقیقت تک پہنچنا چاہتا ہے تو اس کے چند مراحل ہیں. مثلا میرے سامنے آپ نے ایک عبارت رکھ دی ہے تو میں سب سے پہلے لفظ کا معنی دیکھوں گا، جملے کی ساخت دیکھوں گا، اسلوب بیان دیکھوں گا، فیصلہ کروں گا حقیقت زیر بحث ہے، مجاز زیر بحث ہے، تمثیل کا اسلوب ہے، تشبیہ کا اسلوب ہے، سیاق کلام کیا ہے، کانٹیکسٹ کیا ہے، بات شروع کہاں سے ہوئی تھی، ختم کہاں سے ہوئی تھی. یہ سارے وہ کام ہیں جو انسان نے کرنے ہیں. تو انسان جب کوئی کام کرتا ہے تو اس کے ہاں کچھ مسائل ہیں، کچھ امراض ہیں جن کا وہ شکار ہو جاتا ہے. بسا اوقات وہ خارج سے ایک بات ذہن میں رکھ کے کلام کی طرف آتا ہے تو اس سے مسائل پیدا ہو جاتے ہیں. وہ کلام سے وہ معنی اخذ کرنا چاہ رہا ہوتا ہے جو اس کے تخیل کی کارپردازی ہوتی ہے. اسی طریقے سے جملہ موجود ہے، ٹیکسٹ موجود ہے، ٹولز پر گرفت نہیں ہے، پتہ ہی نہیں ہے کہ لفظ اپنے صلات کے ساتھ کیسے استعمال ہوتا ہے، جملے کی کمپوزیشن میں کیا لفظ
کیا معنی دیتا ہے، تو یہ نہیں ہوگا تو مختلف معنی نکل آئیں گے۔ بڑی خوبصورت بات ہے امام حمید الدین فراہی نے فرمائی، وہ یہ کہ ایسا نہیں ہوتا کہ کلام میں یہ طاقت نہیں ہے، بلکہ قلت علم اور قلت تدبر، یہ دو چیزیں ہیں جن کی وجہ سے آپ یہ دیکھتے ہیں کہ سچائی ایک ہے لیکن میں اس تک نہیں پہنچ پاتا۔ اور یہ صرف دین کے معاملے میں نہیں ہے، دنیا کے معاملے میں چلے جائیں، لیبارٹریز میں چلے جائیں، سائنس کے میدان میں چلے جائیں، یہ R&Ds اتنے بڑی بڑی ملٹی نیشنل کمپنیوں نے کھولے ہیں، وہاں چلے جائیں، ہر جگہ پہ ٹرائل اور ایرر ہے، یہی کچھ ہو رہا ہے۔ بھائی گریوٹی کا لا تو ایک ہی تھا نا، پھر جہاز کیوں گر جاتے ہیں آج ہمارے؟ اگر ایک ہی حقیقت ہے، وجہ کیا ہوتی ہے؟ انسان کی کوتاہی، انسان کی کمزوری، انسان کی کمی۔ تو اس کو جب آپ کاؤنٹر کر لیتے ہیں تو حقیقت آپ پر بالکل واضح اور اشارہ ہو جاتی ہے۔